کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ آج کیوں موڈ آف ہے؟ سویرا نے اسے محبت سے دیکھا تھا۔ وہ کچن میں منہ بناتی کھڑی اپنی ماں اور خالہ کو گور رہی تھی۔ خالہ جانی، آپ نے کہا تھا اذلان میری ہر بات مانیں گے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ پہلے دن کی دلہن۔ ہاں، نویرا نے بولتے اس کے اونچا اونچا بولنے ساتھ میں آنکھیں دکھائی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی پیاری لگ رہی ہیں میری بیٹی۔ سویرا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ خالہ جانی، دیکھیں آپ کے بیٹے نے یہ سب زبردستی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے نہیں شوق میک اپ کا۔ بونک بونک کر تھک گئی، لیکن آپ کے بیٹے نے ایک نہیں مانی اور یہ سرخ لپسٹک اٹھا کر میرے لبوں پر تھوپ دی۔ اس نے اپنی ہونٹوں پر لگی لپسٹک کی طرف اشارہ کیا جو اذلان نے زبردستی لگائی تھی۔ اور یہ بال، ماما آپ نے بولا تھا نا شادی کے بعد کٹوا لینا۔ پھر یہ کیا ہے؟ وہ رونے والی ہوئی تھی اور اپنے کھلے بالوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سویرا اور نویرا اس کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھیں۔ ان کو تو پتہ تھا یہ تو ہونا ہی تھا۔ خالہ جانی، آپ ہنس رہی ہیں۔ وہ ناراض ہوتی باہر آتی، آغا جان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آغا جان، مجھے یہ بال کٹوانے ہیں۔ وہ سامنے اذلان کو آتا دیکھتی منمنائی تھی۔ رات اس نے مشکل سے اپنے آپ کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ تو میری گڑیا کٹوا لو۔ آغا جان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ کے پوتے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کٹوانے۔ آغا جان آپ بولیں نا، کیوں تمہاری بات نہیں مانتا؟ نہیں؟ وہ بڑبڑاتی ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں میری بچی کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اگر وہ کہہ رہی ہے بال کٹوانے ہیں تو کیوں اس کو منع کر رہے ہو؟ آغا جان نے اس کو پاس بٹھاتے اس کے کان کھینچے تھے۔ آغا جان، آپ کی پوتی اگر چاہتی ہے تو کٹوا لے، لیکن پھر اس کے ٹانگوں کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ کان چھڑواتا اسے نظروں کے حصار میں لیتا بولا۔ آغا جان دیکھیں، آپ کے سامنے دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتی بولی، یار تم خود لڑو دونوں، مجھے معاف کرو۔ آغا جان دونوں کے درمیان سے اٹھتے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھے تھے۔ آغا جان آپ بدل گئے ہیں، وہ چیخی تھی۔ اذلان اس کے چلانے پر مسکراتا سامنے آتی حورین کو گود میں بٹھاتا، آنٹی لائیں میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ مہروش نے سب کو سلام کرتے نویرا کے ہاتھ سے پلیٹیں لینی چاہیں۔ صدقے میرا بچہ، لیکن تم ادھر بیٹھو۔ ابھی پہلے دن کی دلہن ہو، کام کرواتی ظالم ساس لگوں گی۔ نویرا ارسل کے ساتھ والی چیئر کھینچتی اسے بٹھا گئی۔ جی بھابی، کروا لیں خدمت، تھوڑے دن ہی ہیں۔ سچی میری ماما تو اپنی اکلوتی بیٹی کی جوتوں سے پٹائی کر دیتی ہیں۔ یہ تو پھر آپ ہیں سوچیں اس وقت کو، جب آپ کھانا پکائیں گی اور آپ کو بنانا نہیں آئے گا تو ماما ایک بری ساس کے رول کو نبھاتے ہوئے آپ کو ماریں گی اور آپ کے شوہر کو آپ کی شکایتیں لگائیں گی۔ اف، توبہ مما آپ۔ پری، اگر تمہاری زبان بند نہ ہوئی تو نہ، یہ گلاس اٹھا کر میں نے مارنا ہے۔ اور یہ سارے خرافات، یہ رنگ برنگے ڈرامے دیکھ دیکھ کر بڑے ہیں۔ ویسے ہی سوچوں گی، اور میں کیوں اتنی پیاری بیٹی سے کھانا بناؤں گی؟ نویرا نے اس کو لتاڑتے پیار سے اپنی بہو کو دیکھا۔ بھیا دیکھ رہے ہیں ماما کو کیسے بہو کی سائیڈ لے رہی ہیں؟ وہ بریڈ کا سلائس منہ میں ڈالتی بولی۔ ارسل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ سب بدل گئی ہیں، آپ بھی اب کچھ نہیں بولیں گے؟ بیوی کا معاملہ جو ہے، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے بولتی اٹھتی، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماما، میں اور بابا آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں بابا؟ نین نے اپنی آنکھیں گھماتے کہا۔ وہ اس کے ماما کہنے پر حیران ہوئی تھی، لیکن بعد میں بات کرنے کا سوچتی چپ کر کے بیٹھی تھی۔ کیا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں یا خود ہی کھاؤ گی؟ اذلان نے اس کو ہاتھ پر ہاتھ رکھے دیکھتے کہا، زی کھانا کھاؤ۔ وہ گوری سے نوازتا چپ کر گیا۔ پری نے منہ بناتے غصے میں جام کے بغیر سلائس کھانا شروع کیے۔ سب نے ہی گردن جھکائی اس آفت کو دیکھتے مسکرائے تھے جو کسی کی نہیں سنتی تھی، صرف ایک انسان کی ہی اس پر چلتی تھی، پھر چاہے وہ پیار سے منائے یا غصے سے۔ نو نین، آپ مجھے پری ہی بولا کرو، ہم بیسٹ فرینڈ ہیں نا، تو پری ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کی گال پر کس کرتی اپنی میکسی کو سنبھالتی کھڑی ہوئی تھی۔ بٹ ماما،
نو پری یار، اس نے حورین کو انگلی دکھائی۔ بابا دیکھیں نا، ماما کہہ رہی ہیں میں ان کو ماما نہ بولوں۔ پری بولوں؟ نین روحان سی ہوتی کمرے میں آتے اذلان کو دیکھتے بولی، کیوں، کیا مسئلہ ہے آپ کی ماما کو؟ وہ جان بوجھ کر پری کی بجائے ماما بولا تھا، اور اس کو پنک کلر کی میکسی میں دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتا اس کے قریب آتا ماتھے پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اذلان مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کرتی ہولے سے بولی، نین آپ کو دانت تیار کر دیتی ہے، شاباش جاؤ پارا بچہ بن کر آؤ۔ وہ اس کی گال پر کس کرتا بولا، کیوں پری تمہاری بیٹی نہیں، یا تم اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی؟ اذلان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نہیں اذلان، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے وش؟ وہ کتنے ارمانوں سے تمہیں ماما بولتی ہے۔ جب وہ مجھے بابا بولتی ہے تو تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، تمہیں ماما ہی بولے گی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا اٹکاتا وہ پری کو پزل کر رہا تھا۔ اذلان نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر بتاؤ نا ہنی، کیسی بات ہے؟ اس سے دور ہوتے اذلان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اذلان میں تو خود ابھی چھوٹی سی بچی ہوں، اور آپ اتنے موٹے ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ وش اس نے گھورتے اپنی انگلیوں کو دباؤ اس کی کمر پر کیا تھا۔ اچھا، بڑے بھائی کہنا برا لگا تھا، چاچو ٹھیک ہے۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتی جلدی سے بولی، وش مار کھاؤ گی؟ اصل وجہ بتاؤ۔ یہی اصل وجہ ہے۔ وہ اس کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھتے جلدی سے بولی، وش میں ایک لگا دوں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے مہندی پر ہونٹ رکھے تھے۔ پری اس کے لبوں کے لمس پر اچھی خاصی بزل ہو رہی تھی، لیکن وہ تو اپنی منمانیاں کرتا اس سے ہر سوال کا جواب چاہ رہا تھا، جو پری کو اس کے اتنے قریب ہونے پر بولنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اوکے، آپ دور تو ہٹیں۔ پری نے اس کی قید سے نکلنا چاہا۔ میری جان، زندگی کے ہر موڑ پر ہر سوال کا جواب تمہیں میرے اتنے قریب رہ کر ہی دینا ہے، پھر چاہے وہ کسی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو یا پھر میری زندگی کے بارے میں۔ وہ بولتا اس کے ہاتھوں کو قید میں کرتا اس کی جان نکالنے کے در پر تھا، کیونکہ میں کبھی اس کی ماما نہیں بن سکتی اذلان۔ میرے جیسے جلی پاگل کیسے ایک بچی کی ماں بن سکتی ہے؟ میری تو خود حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ مسکراتی رکی، اور ویسے بھی ماں وہ ہوتی ہے جس کے کوکھ سے بچہ جنم لے، میں اسے جتنا مرضی پیار کر لوں، آخر کو ایک نہ ایک دن تو مجھے یہ کہہ کر دھتکارا جائے گا کہ میں تو اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ وہ ایک سانس میں بولتی، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی گردن پر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اذلان کے کوٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی بات پر اذلان کے دماغ کی رگیں تنی تھیں۔ اس نے ضبط کرتے اپنے غصے پر قابو کیا تھا کہ یہ بکواس کس نے کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں، میں نے۔ وش پھر جھوٹ، وہ چلایا تھا۔ وہ عورتیں، کل عورتیں کہہ رہی تھیں۔ وہ اس کے چلانے پر ڈر سے آنکھیں بند کرتی فوراً بولی تھی، اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ رات کو دماغ سے سارے خرافات نکال دوں گا، کوئی بات نہیں، اصلی میں ماما بنا دوں گا، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ چبا چبا کر بولتا اس کو چھوڑتا کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے چھوڑنے پر اس سے پہلے کہ پری نیچے گرتی، پری نے ڈریسنگ کا سہارا لیا تھا۔ نہ جاؤ نا، میں کیسے سوؤں گا رات کو؟ ارسل نے مہر کے ہاتھ سے کپڑے لیتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کیوں، پہلے بھی تو سوتے تھے نا؟ ویسے بھی ایک دن کی بات ہے، اور یہ رسم ہے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی رسم، میں منع کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا جذبات سے چور لہجے میں بولا، ارسل بھائی ویٹ کر رہے ہوں گے، کیا سوچیں گے سب؟ اس طرح منع کرنے پر وہ سانس روکتی بولی، یار ادھر میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنے بھائی کی پڑی ہے۔ ایک تو میری بیوی پہلے ہی مجھ سے اتنا دور رہتی ہے، جب موقع ملتا ہے یہ ظالم سماج۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ ارسل جانے دینا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے بازوؤں پر محسوس کرتی معصومیت سے بولی تھی، اف شہزادی، بس آخری بار، وہ دوبارہ کبھی آپ کو اس طرح دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی معصومیت سے کہنے پر پیچھے ہٹتا صوفے پر بیٹھتا ترستی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مہروش نے جلدی سے ڈریس اٹھاتے بیگ میں رکھا تھا۔ جاؤ، میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار جاتی جاتی اس کے جذبات کو جگا گئی تھی۔ جاؤ۔ ارسل نے
بغیر اس کی طرف دیکھے گردن جھکائی تھی۔ اگر وہ ایک بار اور نظر اٹھا کر اسے اپنے فیورٹ کلر نیوی بلو میکسی میں دیکھ لیتا تو شاید وہ آج اس روم سے نکل پاتی۔ مل تو لیں، وہ اس کے منہ بنانے پر اس کے قریب آتی گلے لگی تھی۔ خود ہی قریب آ کر اپنی جان کو ہلکان کیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ شہزادی ارسل نے خود میں بینچ سے اس کی شاہرگ پر ہونٹ رکھے تھے۔ تم کو دیکھتے ہوئے سب سے مشکل کام اپنے جذبات کو قابو میں رکھ پانا ہے۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن کے ارد گرد گردش کرتے دیکھتے مہروش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ تو سب کچھ بھلائے کبھی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے، کبھی اس کی پیشانی، آنکھوں، گالوں کو چھو رہا تھا۔ ارسل مہر اس کی لمس کی شدت سے بے حال ہوتی بولی تھی، جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکلی، اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرنے لگی۔ اس کی رخسار سے سینک نکل رہا تھا، ہونٹوں پر اس کی بیئرڈ کی چبھن محسوس ہو رہی تھی، چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی خود کو کوس رہی تھی، کیا ضرورت تھی جاتے ہوئے مجنوں کو چھیڑنے کی، جب پتہ تھا وہ اسے خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے گا۔ وہ دل کی دھڑکن سنبھالتی نیچے آئی تھی، لیکن اسے پری کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ سب سے ملتی وہ ایان کے ساتھ گھر آئی۔ وہ نین کو اٹھائے روم میں داخل ہوا تھا، ارد گرد نظر دوڑانے پر۔ جب وہ نظر نہ آئی تو جان گیا تھا وہ اپنے روم میں ہوگی۔ پورا فنکشن اس کے بلانے پر بھی اذلان نے کوئی بات نہ کی تھی، بس ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس کا منانا اذلان کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب کمرے کو خالی دیکھتے اذلان بدمزہ ہوا تھا۔ بابا، مما کہاں ہیں؟ آپ کی مما شاید وہ بھی مہروش چچی کی طرح رسم پوری کرتی اپنے روم میں چلی گئی ہیں۔ اس نے نین کا جوتا اتارا تھا۔ بابا، آپ ان کو لے آئیں۔ جائیں نا، نین منہ بناتی بولی۔ اوکے بابا کی جان، آپ بھی ساتھ چلیں۔ نو بابا، نین تھک گئی ہے، میں ریسٹ کرتی ہوں۔ آپ لے آئیں۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہوتی پیچھے کو گرتے لیٹی تھی۔ اوکے بابا، لے کر آتے ہیں، آپ سو مت جانا۔ وہ اس کی گال پر کس کرتا بولا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ صدا کی ضدی اس کے ایک بار کہنے پر تو آنے والی نہیں، تو ٹائم تو لگنا تھا نا۔ نہیں بولنا تو نہ بولیں، میں کون سا مر رہی ہوں، میرے پاس میری کیٹ ہے۔ بیبی آ جاؤ، ہم آج ترکش ڈرامہ دیکھیں گے۔ وہ کیٹ کو اپنے ساتھ لٹاتی موبائل سے یوٹیوب نکالتی، موبائل کو سٹینڈ پر رکھتی۔ ڈے ڈریمر ترکش ڈرامہ لگا چکی تھی۔ وہ ڈرامہ دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اذلان اس کے پاس سے کیٹ کو اٹھاتا، اس کے چھوٹے سے بنے گھر چھوڑتا، خود اس کے قریب لیٹ چکا تھا۔ ہاؤ سو سویٹ ہے نا بیبی؟ وہ ڈرامے میں رومانٹک سین دیکھتی کیٹ سمجھتی اذلان کے بالوں میں ہاتھ پھیر گئی۔ اگر یہی کچھ شوہر کرے تو میڈم کی سانس رک جاتی ہے، اور یہاں پر ہاؤ سو سویٹ کر رہی ہو۔ اذلان اس کے قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا، آپ کب آئے؟ پری اس کو اتنا قریب دیکھتی جلدی سے موبائل بند کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جب آپ میری سوتن کے ساتھ لیٹ کر رومانٹک ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، وہ رومانٹک تو نہیں تھا، بس وہ شرمندہ ہوتی منمنائی تھی۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، میری بیوی تو اتنے سے رومانس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا بولا۔ نہیں اذلان، وہ اس سے کوئی بات بن نہ پائی تو سر جھکا گئی۔ ہنی، چلو روم میں چلتے ہیں۔ وہ اس کو اس طرح شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات کو بدلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی آرام سے جوتا پہنتی، شرٹ ٹھیک کرتی، اس کے ساتھ روم سے نکلی تھی۔ اذلان تو حیران تھا وہ اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان گئی۔ نین وہ سامنے حرین کو بیڈ پر لیٹا دیکھتی۔ جتنی برے موڈ سے روم میں آئی تھی، اتنی ہی زیادہ اس سے خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اذلان نے پورے فنکشن میں ایک بھی پل اسے حرین کے قریب جانے کا موقع نہ دیا تھا۔ نین، آئی لو یو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اسے گلے سے لگا گئی تھی۔ می ٹو ماما، بٹ آپ اپنے روم میں کیوں چلی گئی تھیں؟ نین اس کا ہاتھ پکڑتی معصوم سا فیس بناتی بولی۔ چندا، آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو ڈانٹا اور پھر ماما سے ناراض ہو گئے۔ ماما نے اتنا منایا، لیکن بابا نے آپ کی ماما سے بات نہیں کی۔ پھر ماما بھی ناراض ہوتی اپنے روم میں چلی گئیں۔ پری واچ اتارتے اذلان کو دیکھتی مسکراتی دھیمے لہجے میں بولی، بابا، آپ نے ماما کو ڈانٹا؟ وائے بابا؟
میں بھی آپ سے ناراض ہوں، آپ نے ماما کی بات بھی نہیں سنی۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ رکھتے بولی، بٹ بابا کی جان، ماما بابا کی بات نہیں مان رہی تھی تو بتاؤ بابا کیا کرتے؟ اذلان نے اپنی بیٹی کی اتنے کیوٹ ایکشن دیکھتے پاس بیٹھی پری کو گورا، جو اذلان کی کلاس لگتی دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بابا نو، آپ ماما سے سوری کریں۔ پری نے بھی ہاں میں جلدی سے سر ہلایا تھا۔ نین آنکھیں نکالتی ہونٹ دباتی بولی، نین بابا ویسے سوری کریں آپ کی ماما سے، جب آپ بابا کی بالکل نہیں مانتی تو بابا مناتے ہیں۔ اذلان نے اس کے شرارت سے بھرے چہرے کو دیکھتے نین کو مخاطب کیا، یس بابا، ہا ہا ہا، اٹس ٹو مچ فنی۔ وہ مسکراتی اذلان کو آنکھ مارتی، اذلان بھی اس کی حرکت پر مسکراتا پری کو ہاتھ پکڑتا کھڑا کر چکا تھا۔ نین آپ بابا کا ساتھ دیں گی نا؟ آ جائیں۔ پری نے اپنے ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہے، لیکن وہ تو اب اپنے گرفت میں لیے اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے ہاتھ اوپر کو کیے لٹا چکا تھا۔ نہیں اذلان، ہا ہا ہا، زی نہیں، ہا ہا ہا۔ وہ ہنستی ان دونوں کو روک رہی تھی، لیکن دونوں باپ بیٹی اس کے پیٹ پر گدگدی کر رہے تھے۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اذلان نے اس کی حالت دیکھ کر بس کی تھی۔ اب سین کچھ یوں تھا، وہ دونوں اس کی بازوؤں پر سر رکھے پیٹ پر ہاتھ رکھے قہقہ لگاتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور پری اپنا غصہ ضبط کرتی اپنی بازوؤں اس کے سر کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیم آن یو، مجھے نہیں ہے بات کرنی آپ دونوں سے، ایسے مناتا ہے کوئی؟ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر اور چیخنے پر دونوں سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ ماما ڈونٹ کال می، ایک تو صبح سے بھوک سے برا حال ہے، یہ نہیں کہ پوچھ ہی لیں کہ بیوی صبح سے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، یا بھوک سے ہی چل بسو گی، لیکن نہیں، یہاں تو اپنی ہی مستیاں ختم نہیں ہوتیں۔ وہ غصے سے بولتی دونوں کو گھورتی واش روم میں گم ہوئی تو دونوں کا اکٹھا قہقہ گونجا تھا۔ بابا مما سچی میں ناراض ہو گئیں؟ ہاں لگ تو یہی رہا ہے، اب کیا کریں؟ بابا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا ماما نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ بابا مما نہیں مانے گی ایسے۔ وہ پھر سے بولی، بابا آپ مما کو کس کر دیں، مما مان جائیں گی، میں بھی تو مان جاتی ہوں۔ بس نین بیٹا، اپنے باپ کو مار کھلاؤ گی؟ آج تو مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، جس روپ میں تمہاری مما واش روم میں گئی ہیں۔ بابا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ نین نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تو دونوں مسکرائے تھے۔ وہ 15 منٹ بعد واش روم سے نکلی تھی۔ اس کی لال ہوتے آنکھوں کے دروڑوں کو دیکھتے دونوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وٹ ہیپنڈ میری جان، وہ جسٹ مذاق تھا۔ اذلان کے دل میں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ قریب آتا اس کا ہاتھ پکڑتا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے بولا، اذلان چھوڑیں، مجھے اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں سے پھسلے تھے۔ ہنی سوری جانا، نین بھی سوری بول لے گی۔ تم رو تو نہیں؟ اذلان نے اسے پیار سے پچکارتے سینے سے لگاتے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنی دوست جیسی ماما کو روتا دیکھتے خود رونے کے قریب تھی۔ نہیں چاہیے سوری کسی کا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بیڈ پر لیٹتی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اذلان کی تو مانو اسے ایسے روتا دیکھتے جان نکل رہی تھی۔ وہ سر مسلتا نین کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ بابا مما شش، نین آپ مت رونا، بابا کرواتے ہیں آپ کی ماما کو چپ۔ وہ اٹھتا اس کے قریب آتا اس کے چہرے سے کمبل اتار چکا تھا۔ میری جان کے ٹوٹے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں مجھے اور نین کو پریشان کر رہی ہو؟ اذلان نے اس کے آنسو صاف کرتے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے اٹکایا تھا۔ اگر اتنی پریشان کر رہی ہوں تو چلی جاتی ہوں، وہ بولتی ساتھ اس کے بالوں کو پکڑتی اس کا سر پیچھے کو کرنے لگی، جو وہ اب آرام سے اس کے سینے پر رکھے اسے ہگ کر کے لیٹ گیا تھا۔ نین بھی اس کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ وش پلیز بتاؤ نا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اگر اب تم نے نہ بتایا نا، میں تمہیں یا اپنے آپ کو کچھ کر دوں گی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نین نے اپنے باپ کو دیکھا تھا جسے کہنا چاہ رہی ہو، مجھے تو کہتے ہیں۔ نین اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ اور اب اپنی بیوی کا حال دیکھا
ہنی حد سے پریشان کر دیا تھا۔ منگوا رہا ہوں پیزا، کچھ اور کھانا ہے تو بتاؤ۔ اذلان نے موبائل اٹھاتے اسے گوری سے نوازا تھا۔ نین میں پریشان کرتی ہوں، وہ اس کی بات پر بدک کر بولی۔ نو ماما، نین نے جلدی سے اپنی ماما کی سائیڈ لی، کہیں پھر سے اس کی ماما رونا ہی شروع نہ کر دیں۔ اذلان نے پارٹی بدلنے پر اس کو گھورا تو دونوں نے اسے زبان چڑھائی تھی۔ وہ اپنا کچھ ضروری سامان لینے ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ تک آئی تھی۔ شام کو تو ارسل نے اسے آ کر لے جانا تھا، اس لیے مہروش نے جلدی سے اپنا سامان لیتی اپنی سلیبس کی بکس لینی تھیں۔ اس کو بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق تھا، اس لیے وہ شادی کے بعد بھی اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھنا چاہتی تھی۔ مہروش بکس لیتے بل پے کر رہی تھی، اسے اپنے پیچھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ جی، مہروش نے دوپٹے میں لپٹے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کیا آپ ارسل موسیٰ شاہ کی وائف ہیں؟ جی، مہروش نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اتنی سی بات پر ہی اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مہروش اسے روتا دیکھتے پریشانی سے بولی۔ کیونکہ میں کسی اور لڑکی کو اپنی جیسی زندگی گزارتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتی ایک اور لیلا دنیا سے چھپ کر سانس لے۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پلیز صاف صاف بولیں۔ مہروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا آپ میری بات کا یقین کریں گی؟ مجھے یقین ہے آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گی، کیونکہ ارسل شاہ کوئی عام انسان نہیں۔ اس نے آپ کو بھی میری طرح اپنے باتوں کے جال میں پھنسایا ہوگا۔ وہ ہچکی لیتے بولی۔ کیا مطلب؟ مہروش نے حوصلہ کرتے پوچھا تھا۔ ارسل میرے ساتھ 2 سال ریلیشن شپ میں رہ چکا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے۔ میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگی۔ اس نے کہا وہ میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ پھر ایک رات ہم دونوں بہک گئے۔ لیکن اس رات کے بعد کا دن میری زندگی کا بھیانک دن تھا۔ میں نے ارسل کو شادی کے لیے فورس کیا۔ اگر وہ مجھ سے شادی کر لے گا تو میں بھی سر اٹھا کر چل سکوں گی، لیکن ارسل نے اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے سارے تعلق ختم کر دیے۔ مہروش، وہ تمہیں بھی ایسے استعمال کر کے کہیں چھوڑ نہ دے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس نے اور سامنے بیٹھے ویڈیو بناتے شخص نے اس کی ایکٹنگ کو داد دی تھی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا وہ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ چیخیں تھیں۔ مجھے پتا تھا تم میرا یقین نہیں کرو گی۔ میں صرف تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اس نے بیگ میں سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ اس رات کی پکس ہیں۔ لیلا نے مکاری سے اپنی ہنسی چھپاتے سر جھکاتے لفافہ اسے پکڑایا تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر پر ارسل اور لیلا کی بہت ہی بےہودگی سے لی گئی تصویریں تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو نکلے، گال پر پھسلے تھے، اور کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ رکھ لیں اور اپنے اس بے شرم شوہر سے پوچھنا کہ کیا وہ مجھ سے نہیں جانتا۔ یہ تصویر اس کی مرضی سے نہیں لی گئی۔ لیلا نے سب تصویروں میں سے ایک تصویر نکالی جس میں وہ اور ارسل ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے تھے۔ مہروش نے تصویر لیتے بیگ میں رکھی تھی اور لیلا کو دیکھتی مارکیٹ سے باہر نکلی۔ وہ سارے راستے اپنے اوپر ضبط کرتی، دل میں اٹھتی ٹھیسوں کو دباتی گھر پہنچی تھی۔ دل میں بس ایک سوال تھا کہ ارسل کیسے ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسے بھی استعمال کر رہا تھا؟ گھر پہنچنے تک وہ اپنے اندر اٹھتے وبال کو اپنے اندر ہی دبا چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے ایسا کچھ بھی شو کر کے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور ہماری قسط کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔